بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج قصیدہ توبہ کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ 20 ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں جن کے لیے قصیدہ توبہ پڑھنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اب ان وظائف کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب ہر مسئلہ جو ان 20 مسائل میں لکھا ہوا ہے اس کے لیے آپ اپنا ایک طریقہ کار طے کر سکتے ہیں کہ میری جو مسئلہ ہے وہ کتنا سنگین ہے۔ اس حساب سے وظیفے کی مدت کم سے کم 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتی ہے۔ تو ان دنوں کا تعین آپ اپنے مسئلے کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو قصیدہ توبہ ہے کم از کم 3 بار پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھا اور 3 بار قصیدہ توبہ کو پڑھا اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھا اور پھر اپنے مسئلے کے لیے دعا کی۔ تو اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس مسائل میں جو لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے مدت کی تعین اب آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے مسئلے کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ جو یہ 20 باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح پڑھ کر شیئر کرتی ہوں کہ نمبر 1، رزق میں فراغی ہوگی۔ اب یہاں پر رزق میں فراغی ہوگی لکھا ہے تو یعنی کچھ تو بہت تنگ دست ہیں، حالات بہت خراب ہیں، تو اپنے وظیفے کی مدت کو بڑھائیں۔ اور باقی جن کے جاب کے یا اوپر کے جو سیکنڈ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ذرائع آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ وظیفے کی مدت کم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی آپ کو اسی طرح سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 2، لا علاج بیماری دفع ہوگی۔ نمبر 3، ہر مشکل آسان ہوگی۔ نمبر 4، دکان کے گاہک زیادہ ہوں گے۔ نمبر 5، جادو سے بند کیا ہوا کاروبار پہلے سے زیادہ چالو ہوگا۔ اور نمبر 6، سحر کا اثر دور ہوگا، یعنی کہ جادو کا اثر۔ نمبر 7، دل اور پیٹ وغیرہ کا درد دفع ہوتا ہے۔ نمبر 8، گھر میں جنات کا پتھر پھینکنا بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، جنات کا اثر دور ہوگا۔ نمبر 10، برے اور ڈراؤنے خواب دفع ہو جائیں گے۔ نمبر 11، بے اولاد اور عقیمہ عورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 12، گمشدہ چیز مل جائے گی۔ نمبر 13، گھر سے بھاگا ہوا شخص جلد واپس آ جائے گا۔ نمبر 14، دلوں کو مسخر اور تابع بنانے کے لیے مجرب اور اکثیر ہے۔ نمبر 15، مقدمہ میں فتح حاصل ہوگی۔ نمبر 16، دشمن دفع اور اس کا ضرر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 17، غیر شادی شدہ کی جلد شادی ہوگی۔ نمبر 18، پیغام نکاح قبول ہوگا۔ نمبر 18۔ نمبر 19، جس کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہوں تو وہ زندہ رہیں گے۔ نمبر 20، سفر پر جاتے وقت پڑھنے سے برکت اور واپسی بخیر ہوگی بإذن اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے تقریباً تمام ہی مسائل ان میں آ گئے ہیں۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات اس میں ایک ایسی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی اس کا عامل بن جائے۔ عامل بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ ہے، تو وہ عامل جو ہوتا ہے وہ قصیدہ توبہ کا عامل ہوتا ہے، تو اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتا ہے پڑھ کر تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ باقی جو اس کی عمل کی شرائط ہیں، بالکل قرآن و سنت پر پابند ہونا اس کا بے انتہا ضروری ہے۔ تو عامل بننے کے لیے جو ہیں 3 طریقے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں
کہ عامل بننے کے بعد جو ہے اس قصیدے کو پڑھ کر آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ 41 دن تک ہر روز 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 1 دفعہ روزانہ پڑھیں، یعنی کہ 41 دن اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر روزانہ 3 دفعہ پڑھنا ہے 41 دن تک، اور اس کے بعد ناغہ نہیں کرنا، 1 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اتنا پیارا قصیدہ 41 دن بار مطلب 41 دن تک جو پڑھے گا اس کو تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا، تو روزانہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح 41 دن تک ہر روز 11 دفعہ پڑھے۔ اب یہ 41 دن کا صرف ایک ہی چلہ ہے، تو کبھی کبھار اس میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے خاص جو ہے جو موکل بننے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن اعتکاف کر کے روزہ رکھے، ایام اعتکاف میں روزانہ 21 مرتبہ پڑھے، اور پھر روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا رہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بعمل موکل بن جائے گا، اور اس کی دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور اس وظیفے کا وہ عامل بن جائے گا۔ تو میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ شیئر کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ و کثیرہ۔